اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں بھی ایک مناظرہ ہوا ہے، کافی وہ فیمس ہوا ہے، ایک اہل حدیث مولانا ہے صدیق رضا صاحب اور ایک دیوبندی مولانا ہے طارق مسعود صاحب. وہ ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی میٹھی میٹھی لینگویج کیا ہے. مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ کے باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو. اور پھر ہمارا ذکر خیر تو ویسے ہی اس میں آ جاتا ہے. اس مناظرے میں انہوں نے میرا بھی ذکر کر دیا کہ اگر آپ قرآن و سنت کی بات کریں گے پھر تو غامدی صاحب اور انجینئر صاحب بھی قرآن و سنت کی بات کر دیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، پھر قواریت اس سے پھیلے گی. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، پھر قواریت اس سے پھیلے گی. اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت پہ ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے. تو میری رائے یہ ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے، اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکیج ہے اور اس سے بہتر پیکیج نہیں ہے. اور آپ نے ان کی لینگویج اور گفتگو سے اندازہ لگا لیا. اور پھر بار بار اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں صحابہ کرام سے جب کوئی مسئلہ جا کے پوچھتا تھا تابعی تو وہ دلیل نہیں مانگتا تھا. وہ فتاوی جو صحابہ کرام کے اتنے سارے فتاوی ہیں جن میں جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا، بہت سارے فتاوی ہیں کہ یہ ہو گیا، کیا حکم ہے؟ انہوں نے بتایا یہ حکم ہے، اس میں دلیل نہیں دی انہوں نے. تو صحابی نے غلط کیا یا اس تابعی نے غلط کیا کہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا انہوں نے؟ تو تابعی صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے فالو کر رہا ہے. اور درجنوں فتاوی ہیں مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کے، جن کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ہیں. تابعی صحابی کے پاس آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، صحابی نے مسئلہ بیان کر دیا، نہ دلیل پیش کی، نہ تابعی نے دلیل پوچھی اور تشریف لے گئے. سر دلیل اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حنفی دیوبندی اور حضرت عمر فاروق حنفی بریلوی نہیں تھے، وہ دونوں ہی محمدی تھے، تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، دونوں نے ایک ہی بات کرنی تھی. دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جب دو ڈیفرنٹ باتیں کریں. آج تو آپ حنفی امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد، چلے میں کہہ لیتا ہوں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. المحنت پڑھ لیں، حسام الارمین پڑھ لیں، تو آج تو ہم پوچھیں گے نا بھی دلیل پیش کرو. یہ مثال دینا غلط ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تو میں نے آپ کو کئی ایک احادیث نہیں پیش کر دی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جب اختلاف ہوتا تھا تو کس طرح وہ دوسرے صحابی سے دلیل مانگ لیتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا. اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت. کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے. حکمران کی بھی کرنی اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب. یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے. تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تو پھر تمہاری روش یہ ہوگی کہ تمہارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہوں گے عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کا اگر تمہیں خوف ہوگا نا پھر ہی تم کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ گے. ورنہ کیا کہو گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا،
اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. کس کا؟ کہ اگر جب کبھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈکلیئر کیا گیا. لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید کس بورڈ میں پیش کرنا شروع کر دیا، آدھی آیت پڑھ پڑھ کے کہ جی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. او اگے بھی پڑھو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.